Pakistan to America with Shaila Khan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। जंग ना हम जीते ना हिंदुस्तान जीता, अलबत्ता हमारी बहादुरी दुनिया के सामने जरूर आ गई। ये जंग अमेरिका और चाइना के दरमियान थी, जहां अमेरिका ये देखना चाहता था कि भारत जो उसका इत्तेहादी है उस वक्त, जबकि क्या वो वक्त आने पर चीन से लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। अमेरिका चीन की फजाई और जंगी टेक्नोलॉजी को जांचना चाहता था। मुस्तकबिल के जंग जो है अगर देखा जाए तो टैंकों और खंदकों की नहीं है, बल्कि ये सैटेलाइट, ड्रोन्स, मसनूई जहानत और फजाई बर्तरी की जंग है। बर्री फौज की अहमियत अब जरा कम हो चुकी है। पाकिस्तान में जो हालात हैं उन पे बात करेंगे, ये जो जंग छिड़ी है इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यूके से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शिराज खान, जो कि टीवी एंकर हैं, एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। Walaikum salam. Thank you very much, Shaila, having me in your show. और रशिया से हमें डॉक्टर अब्दुल रहमान उसामा ज्वाइन कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं और PMJF के प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच शैला खान फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम। शिराज साहब, जरा आपसे बात कर लेते हैं कि भारतीय वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जहर उगल रहे हैं और ये इस बात का वाज़ेह इशारा भी है ना कि भारत पलटकर फिर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जुई तो जरूर करेगा। तो क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक सीज फायर हुआ है वो कायम रह भी सकेगा? ये दोनों ममालिक में मुज़ाकरात का कोई इम्कान लगता है या आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जंग छिड़ जाएगी? मेरे ख्याल में भारत और हिंदुस्तान के दरमियान पिछले 76 सालों से जंग का सा ही माहौल है और हमारी ये ख्वाहिश रही है कि खित्ते में अमन हो और हम आपस में दो बरादर या दो पड़ोसी मुल्क ममालिक की हैसियत से को एग्जिस्टेंस के साथ रह सकें, तजारत कर सकें, एक दूसरे के जा सकें। लेकिन शुरू से कुछ तकसीम ही ऐसी हुई और फिर मामलात ही ऐसे हुए और फिर कश्मीर का मसला सबसे बड़ा मसला दोनों मुल्कों के दरमियान कोर इशू की तौर पर है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है और ये हिंदुस्तान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें से 5 दरिया निकलते हैं जो पाकिस्तान तक आते हैं। अब आपका ये सवाल बड़ा रेलेवेंट है कि क्या जंग वाकई थम गई है या जंग के में वक्ती तौर पर पॉज आया, सीज फायर आया। जो हमारे डीजीएमओ है उन्होंने और भारत के डीजीएमओ ने आपस में बड़ी लंबी गुफ्तगू की है और उसमें ये तय पाया है कि हम इस सीज फायर को मेंटेन करेंगे, लेकिन वो उसकी डेडलाइन 18 तारीख तक है, यानी 18 मई तक। ग्राउंड रियलिटी ये है कि दोनों तरफ से जो आज़ाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो लोग यूके में रहते हैं वो ये बताते हैं गोलाबारी अभी तक जारी है। तो वहाँ तो सीज फायर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उस तरह। दूसरा ये कि जो मूवमेंट है, जो डिप्लॉयमेंट है, वो अभी तक फौजों की दोनों तरफ से मौजूद है। तो अगर कोई किसी न किसी जगह कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते तो मेरा खौफ है और फिर नरेंद्र मोदी को जिस तरह शिकस्त हुई है उसके बाद और जिस तरह उन्होंने खिताब किया अपनी कौम से और उन्हें बदला लेने की बात की है या जहरियत की बात की है या फिर ये कहा है कि मुज़ाकरात होंगे और फिर आज़ाद कश्मीर पर होंगे जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है और फिर पानी पर या ना दहशत गर्दी के हवाले से मुज़ाकरात होंगे। और लेकिन उन्होंने उनके ऊपर जो इंटरनली जो वहाँ सवाल उठ रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर या उन्होंने जो जहरियत की या जिस तरह वो चढ़ दौड़े अपने नशे में कि हमारी फौज बड़ी है, हमारी मैशत बड़ी है, हमारी आबादी बड़ी है और पाकिस्तान दुनिया में मिलिट्री के एतबार से 12वें नंबर पर है और भारत मिलिट्री के एतबार से 4थे नंबर पर बड़ी फौज रखता है। तो वो जो उसकी ताकत थी, चूंकि उसने एडवेंचर किया और पाकिस्तान ने बड़े तामुल का मुजाहरा किया, बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और फिर बार बार उसने हमले किए 6 और 7 को और फिर इंटरनेशनल सतह पर किसी जगह वो एविडेंस भी पेश नहीं कर सका। तो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं रह गई थी नूर खान एयर बेस इस्लामाबाद पर जब हमला हुआ कि वो रेटियालिएट करे। तो पाकिस्तान ने नमाज फजर के बाद रेटियालिएट किया और
بھارت کا کافی نقصان ہوا. پہلے بھارت ڈینائی کر رہا تھا کہ ہمارے کوئی طیارے جو ہیں وہ. آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ جنگ ہو کے رہے گی؟ کیونکہ میرا خوف ہے شیلا جی، لیکن آئی ہوپ کہ میرا خوف غلط ہو، کہ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہندوتوا اور آر ایس ایس کی جو پالیسی ہے جس کے اوپر وہ چلتے ہیں، اور پھر جو باقی انتہا پسندی وہاں پر بھارت کے اندر ہے مسلمانوں کے خلاف یا کشمیریوں کے خلاف، یا اکھنڈ بھارت کا وہ خواب جو لوگوں کو دکھاتے ہیں اپنے تقریروں کے اندر، انتخابات کے اندر، وہ ان کو کہیں نہ کہیں کوئی ایڈونچر کرنے پر مجبور نہ کر دے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ انہیں کامیابی فی الحال جنگ میں نہیں ملی، اور انٹرنیشنل سطح پر بھی کسی قسم کی کوئی یعنی ان کو سفارتی طور پر بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اور کوئی شواہد بھی وہ پہلگام حملے کا جو ہے وہ بھی نہیں پیش کر سکی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں. کیا لگتا ہے آپ کو، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ تجربہ تو نہیں کہوں گی کہ ظاہر آپ کا تجربہ اس طرح کا نہیں ہے کہ 65 کی جنگ میں کیا ہوا تھا، بجائے اس کے کہ پڑھا ضرور ہوگا 71 کی جنگ میں کیا ہوا تھا، لیکن اس مرتبہ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے شکست ہوئی ہے پلٹ کے بدلہ لے گا، یہ وہ اچھے بچوں کی طرح جو سیز فائر ہوا یہ مان جائے گا؟ دیکھیں 65 اور 71 کے وقت تو میں نہیں تھا، اور بہت سارے ہمارے جو ہیں وہ بڑے وہ بھی نہیں تھے، لیکن چونکہ ہم نے وہ سنا ہے اور اپنے بڑوں سے اور اپنے باپ سے یہ کہانی سنی ہے، وہ جب اپنی باتوں کو لفظوں کے موتیوں میں پرو دیا کرتے تھے تو ہمارے سامنے ایک بات آتی تھی، اور ایک جو ہے عکس جو ہے ہمارے مائنڈ میں بلٹ ہوتا تھا، لیکن اس کو چونکہ پریکٹیکل دیکھا نہیں تھا تو بات اتنی زیادہ سمجھ میں آتی نہیں تھی. تو اب وہ پھر جو یہ 2000 کے بعد اور 1990 کے بعد اور 80 کے بعد جتنے افراد اس دنیا میں آئے ہیں تو ان کو تو وہ موقع نہیں دیکھنے کا وہ ملا، بس سنتے ہی آئے ہیں. لیکن آج چونکہ وہ وقت ہے جب ہم نے انڈیا نے یہ حرکت کی ہے اور اس کو ایسا دندان شکن جواب ملا ہے پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے، کہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ 71 اور 65 کی جنگ کے مناظر ادھر دیکھ لیے ہیں. تو یعنی یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دشمن بزدل ہے. یعنی دشمن کے ہاں جو کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، کچھ ایتھکس ہوتی ہیں. اب دیکھیں اگر اخلاقی سطح پہ دیکھیں یا سفارتی سطح پہ دیکھیں تو انٹرنیشنل لاز ہیں کچھ کہ آپ جب جنگ کرتے ہیں تو آپ چرچز کو نشانہ نہیں بناتے، آپ مساجد کو نشانہ نہیں بناتے، آپ جو ہے نان کمبیٹنٹ جو سویلینز ہیں ان کو نشانہ نہیں بناتے. اس طرح کے لوگ آپ کے لیے ایون آپ جو ہیں جو سفارت خانے ہیں ان کو نشانہ نہیں بناتے، آپ جو نہتے معصوم بچے ہیں ان کو نہیں نشانہ بناتے، بزرگوں کو نہیں کرتے، عورتوں کو نہیں. یہ وہ سارے لوگ ہیں، یہ ساری احتیاط ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں جو آپ جنگ کے دوران بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں ایسا بزدل دشمن ملا ہے، ایسا نکما اور نکھٹو دشمن ملا ہے کہ وہ سب سے پہلے ہماری سیکرٹ پلیسز، مقدس مقامات کے اوپر وہ حملہ کرتا ہے، وہاں پہ اٹیک کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہماری کمزوری ہے کہ ہم پلٹ کے جواب نہیں دے سکتے، لیکن وہ یہ شاید اس کو وہ بھول گیا ہے کہ امن جو ہے وہ ہماری ترجیح ضرور ہے لیکن امن ہماری کمزوری نہیں ہے، ہماری ویکنیس نہیں ہے. تو جب اس نے انتہا کر دی اور رات دن جو ہے ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرتا چلا گیا تو پھر ظاہر ہے اب اس کے مضموم مقاصد جو تھے اس کو وہ شکست دینی تھی اور ناکو ناک چنے چبانے تھے. تو پھر الحمدللہ ہماری جو مسلح افواج ہے انہوں نے اس کو ڈٹ کے جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ شاید اب لوگ 65 71 کی مثالیں بعد میں دیں گے لیکن 8 9 10 11 12 مئی کی مثالیں پہلے دیں گے. زیادہ دیں گے. اچھا یہ بات بالکل آپ نے کہی کہ مسجدوں کو نشانہ بنایا، لیکن وہاں انہوں نے اپنی جو پبلک ہے ان کو یہی بتایا کہ جی وہ جیش محمدی تھے، تو جی وہ جیش طیبہ تھے، اور مختلف انہوں نے گروپس کے نام بتائے، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ وہاں چھپے ہوئے تھے. اب جیسے کہ میں شراز صاحب آپ کی طرف آؤں گی، جیسے جے شنکر صاحب انہوں نے کہا کہ سنتاس معاہدہ معطل ہے اور معطل ہی رہے گا، پاکستان میں صرف دہشت گردی پہ بات ہوگی، پاکستان کے پاس دہشت گردوں کی لسٹ موجود ہے جنہیں ہمارے حوالے کیا جائے. ورلڈ بینک کے صدر جو کہتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ملک کے لیے سنتاس معاہدے کو معطل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اگر پاکستان نے انڈیا کو مطلب اگر تو یہ زیر کر ہی دیا ہے تو میرے خیال میں سیز فائر سے پہلے ہی سنتاس کا جو معاہدہ تھا اس پہ بھی کچھ نہ کچھ عمل درآمد کرا لیتے ہیں. میرے خیال میں سیز فائر کے دوران تو یہ جنگ جب لگی جاری ہو تو اس وقت ممکن نہیں ہوتا کہ آپ نیگوسیشن کریں. اب جو نک ربرٹسن ہیں جو سی این این کے پاکستان میں کراسپینڈنٹ تھے، انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ نریندر مودی نے جب پاکستان نے حملہ بیک کیا اور ان کے
جو ملٹری بیس ہیں اور ہمارے ہم کئی گھنٹوں تک انڈیا کے ایئر سپیس یا انڈیا کے سوئل پر موجود رہے اور آپریشن میں ہمارے طیارے موجود رہے. تو اس کے بعد ان کے جو ایئر بیس برباد ہوئے، اس کے بعد ان کو پینک ہوا اور انہوں نے سعودی عرب کو کال کیا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب انوالو ہوئے اور پھر ایک ٹویٹ آیا. اس پر انڈیا نے بڑا شور مچایا کہ سی این این نے یا نیک رپٹسن نے یہ رپورٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں دی. مودی کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان نے رابطہ کیا سالسی کے لیے یا سیز فائر کے لیے. اچھا، یہ وہ اپنی پبلک کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اسامہ جس بات کی بات کر رہے تھے، یعنی ملٹری جو ہماری ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا اور چین کا جو الائنس رہا، ایک طرح کا یہ جنگ جو ہوئی ہے شالا، یہ 4 ملکوں کے درمیان ہوئی ہے. امریکہ نے ایک سول نیوکلیئر معاہدہ کیا ہوا ہے، اسرائیل نے اپنے طیارے بیچے ہوئے ہیں، پھر فرانس کا رافل طیارہ، بڑا جیٹ طیارہ جنگی، بڑا مضبوط طیارہ ہے، بڑا مہنگا ہے. تو وہ ظاہر ہے ان کی. پھر اگر انڈیا کی بات کریں تو مغرب کی یا یو کے کی، یورپ کی یا امریکہ کی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، ان کے سارے نیٹ ورک جو ہیں وہ انڈیا کے اندر ہیں. تو جو آئی ٹی کی کمپنیاں، اس کے سی او تقریباً 60 جو ہیں وہ انڈین ہیں جو ہیڈ کرتے ہیں، اور 2-2.5 لاکھ ان کے جو ہے آئی ٹی ورکرز ہیں جو انڈیا میں. تو یہ سارے چونکہ چین کے مقابلے میں کافی حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اپ لفٹ کیا جائے انڈیا کو. تو یہ ایک طرح کی جنگ تھی امریکہ کی. اور پھر دوسری طرف چین جو ہے ہمارا ٹرسٹڈ فرینڈ ہے. لسٹ یہ دے پائے گا پاکستان؟ دے پائے گا؟ دہشت گردوں کی لسٹ انہوں نے مانگی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ میں اسی طرف آ رہا تھا. جو چین ہے وہ پاکستان کا ٹرسٹڈ فرینڈ ہے، اور چین کا بھی اس کے ساتھ یعنی بھارت کے ساتھ ایشوز چل رہا ہے. اروناچل کے جو کچھ 5 جگہیں ایسی ہیں، ان کا نام وہ تبدیل کر رہا ہے، تو وہاں پہ ان کا ایک پرابلم چل رہا ہے. اور کشمیر کا کچھ حصہ جو جہاں پر پاکستان کے زیر انتظام ہے، وہاں پر چین کے پاس بھی ہے. تو یہ جنگ 4 ملکوں کے درمیان لڑی گئی ہے، جو پاکستان اور ہندوستان کے سوئل پر لڑی گئی ہے. لیکن چین بھی، اس کی بھی جنگ تھی، اس کا بھی امتحان تھا، اور مغرب کا بھی اور امریکہ کا بھی امتحان تھا. جو ہمارے پالٹو نے، ہماری فوج، مسلح افواج نے، ہماری فضائیہ نے یہ جنگ اس پہلے معرکے میں انڈیا کو ڈیفیٹ کیا ہے. اور وہ اپنی شکست کا ابھی یہ بڑے عرصے تک یہ اسٹڈی ہوتا رہے گا کہ پاکستان نے کس طرح یا چین نے کون سا ایسا ہتھیار استعمال کیا. جو اگر PL-15 کی بات کریں، GS-17 کی بات کریں، تو یہ ایک طرح کی ایک اسٹڈی کے طور پر ہوتا رہے گا، اسٹڈی ہوتی رہے گی. لیکن جہاں تک آپ نے دہشت گردوں کی بات کی ہے، دیکھیں 22 تاریخ کو یعنی اپریل کی، جب پہلگام میں کشمیر میں حملہ ہوا، تو یہ ایک ایسی جگہ ہے، مجھے 1 منٹ دیجیے گا اپنی بات مکمل کریں گے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اسرائیل کے سیاح زیادہ تر کشمیر کے اس علاقے میں آتے ہیں، جو پہاڑی علاقہ ہے، جو گھنے جنگلات ہیں، اور وہاں پر سیکیورٹی فورسز کا یا فوج کا جو 9 لاکھ فوج ہے، پولیس ہے، وہ ہمیشہ اس کا یعنی گشت رہتا ہے. اس دن جب یہ پہلگام کا حملہ ہوا، تو یعنی مبینہ طور پر بھارت کا الزام ہے کہ یہ دہشت گرد پاکستان سے آئے تھے، جو پاکستان کی سرحد سے 250 کلومیٹر دور ہے پہلگام کا علاقہ. تو جب یہ حادثہ ہوا یا یہ جو معصوم شہری قتل کیے گئے بھارت کے سیاح، تو اس وقت یہ جو پولیس تھی وہ 1.5 گھنٹے کے بعد وہاں پر پہنچی. اور آپ دیکھیں یہ ایک سوال بنتا ہے پھر یہ کہ آپ کے پاس لیٹسٹ قسم کی ٹیکنالوجی ہے، 9 لاکھ فوج ہے، ریگولر فوج ہے، جو آپ نے کشمیریوں کو محصور بنایا ہوا ہے، جیل میں ایک طرح کا رکھا ہوا ہے، گنتانامو بے کے حالات ہیں، اور وہاں سے 4 آدمی آن دا رن ہیں یا 3 آدمی آن دا رن ہیں، اور آپ کی فوج، آپ کی سیٹلائٹ ان کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتی ہے، دیکھ بھی نہیں سکتی. اور 22 تاریخ سے 7 مئی تک وہ دنیا میں کسی جگہ بھی
کوئی ایسا ایویڈنس پیش نہیں کر سکے کہ یہ پاکستان نے کروایا یا یہ دہشت گرد تھے، ان کی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا یا ان کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے. اب اسام میں اگر آپ کی طرف آؤں تو آپ نے دیکھا کہ اس معرکے میں بھارتی کمزوریاں کھل کر سامنے آئی ہیں. سو امریکہ اب کیا یہ سوچتا ہوگا کہ بھارت کو مزید سپورٹ کرنا ہے یا وہ سوچ رہا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اس کی ایک مثال میں یہ کہوں گی کہ ایپل نے فروری 2025 میں اعلان کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ آئندہ چند برسوں میں امریکہ میں $0.5 ٹریلین کا سرمایہ کاری کی جائے گی. لیکن ہوا یہ ہے کہ اب جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا. ان کے سی ای او سے کہا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ اگر آپ نے وہاں پہ بزنس کیا یا اگر آپ نے وہاں پہ کوئی اگر آپ نے وہاں پر آئی فون بنانے کی کوئی فیکٹری قائم کی یا ایکسیٹرا بہت کچھ انہوں نے کہا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آگے بھی سپورٹ اسی طرح کرے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے اب اسے ایک کلابازی کھائی ہے، تو کیا یہ کلابازی مستقل بنیاد پر ہے یا آگے کہیں اسی طرح سے آن اینڈ آف مدد بھی کرتا رہے گا ساتھ میں؟ دیکھیں، اگر تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں، کچھ دن پہلے جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو ان دنوں میں آپ دیکھیں کہ یہ امریکہ جو ہے بالکل ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا، یہ جنگ آپس میں دو ملک لڑتے رہیں، ہمیں ان سے غرض ہی کوئی نہیں، ہم ان کے درمیان نہ ثالثی کا کردار ادا کریں گے نہ کچھ ایسا کریں گے. تو جب جیسے ہی یہ پیک پہ پہنچا اپنا معاملہ یہ جنگ کا، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے یہ توپوں کا اور یہ میزائلوں کا جیسے ہی تبادلہ ہوا، تو اس کے بعد پھر سارے میدان میں آگے بہت سارے ممالک نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کا جو سیز فائر کرواتے ہیں جنگ بندی کے لیے، ہم اپنی ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت سارے ملک ہمارے حق میں کھڑے ہو گئے، بہت سارے ممالک، بہت کم ممالک ہیں بلکہ زیادہ تر ممالک نے سے تو انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی. انڈیا جو ہے تو اسی طرح اب جیسے پاکستان نے اس رات ایسے عبرتناک ان کو جواب دیا جو کہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اس جواب کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بالکل دنیا کے جو انٹرنیشنل پولیٹیکل میٹرز ہیں، افیئرز ہیں، وہ بالکل یکسر بدل گئے، حالات مختلف ہو گئے. انہوں نے پاکستان کو، انہوں نے کہیں پہ یہ نہیں کہا، آپ اگر اس کو غور کریں، پہلے ہمیشہ انڈیا کو ترجیحاً رکھا جاتا تھا، انڈیا کو نمبر 1 رکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو علاقے کا تھانے دار یا ایس ایچ او ڈکلیئر کرتا تھا، تو انڈیا کو سب سے پہلے رکھا جاتا تھا اور پاکستان کو بعد میں رکھا جاتا تھا. اب جب بھی یہ آپ نے سیز فائر دیکھا یا ساری رات وہ ٹرمپ صاحب نے یا ان کی جو انتظامیہ ہے اس نے پاکستان کی جتنی گورنمنٹ ہے اس کو آن بورڈ لیے رکھا اور دونوں سے نیگوشیشن کا سلسلہ، مذاکرات اور بات چیت کا جاری رہا، تو اس کے بعد الٹیمیٹلی انہیں جنگ بن. اب جب ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آتی ہے یا مختلف ان کی انتظامیہ کے لوگوں کی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو دونوں ممالک کا ایکولی نام لے کر کہتے ہیں کہ ان دونوں کو جنگ ان کی ہم نے بند کروائی. یعنی وہ کبھی بھی ایسا نہیں بولتے کہ اب پاکستان یہاں پہ ہے اور بھارت یہاں پہ ہے، کیونکہ ہم نے جو اس کو آخری بار جو ہم نے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے اور حملہ کیا ہے، وہ میرا خیال ہے اس کے بعد عالمی سطح پہ بھی ایک ایسا میسج کنوے ہوا ہے کہ پاکستان کو ہلکے میں مت لیں، پاکستان ایسا نہیں ہے، علاقے کا تھانے دار بھارت نہیں ہے، اب یہ دونوں علاقے کے تھانے دار ان کو برابر عالمی سطح پر دیکھا جا رہا ہے. بلکہ پھر تو ہماری فضائیہ کی بھی تعریف کی، بہت سارے اخباروں نے، بہت سارے عالمی جو اشاعتی ادارے ہیں، جریدے ہیں، بہت سارے انٹرنیشنل اداروں نے ہماری تعریف کی کہ ہاں جی فضا کے تو یہ چیمپئن ہیں یہ پاک فضائیہ والے. تو اب یہ سارا اس کا پس منظر ہے کہ پاکستان نے اپنا سٹیٹس کہاں پہ بنایا، کہاں پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جہاں تک ایپل کی بات کی تو دیکھیں وہ، کیونکہ آپ نے دیکھا فرانس کی جو ہے وہ اس کا رافیل تھے، اس کے بعد آپ نے اسرائیل کے ڈرون تھے، یہ سارے بتدریجاً اور آہستہ آہستہ یکے بعد دیگرے مار گراتے گئے اور ان ملکوں کو بھی الٹیمیٹلی انڈائریکٹلی شکست کا اور عظیمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کی پروڈکٹ انڈائریکٹلی دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہی تھی. بھارت سامنے سے ذلیل و رسوا ہو رہا تھا اور ان کی جو دفاعی ٹیکنالوجی ہے ان ممالک کی وہ پس پشت اور انڈائریکٹلی وہ جو ہے ذلیل و رسوا ہو رہی تھی. تو امریکہ نے جب دیکھا کہ یہ سارے معاملات اور یہ ساری منظر کشی کی تو اس نے اپنی جو کمپنیز ہیں جن کے ساتھ ان کا الائز ہے، جن کے ساتھ ان کی بزنس اسٹریٹجیز ہیں، جن کے ساتھ بزنس اتحاد ہے، ان کا الحاق ہے، ان کو بھی متنبع کیا، انکلوڈنگ ایپل یا اور جس کمپنی کی آپ بات کر رہی ہیں، کہ بھئی اب ہمیں بھارت سے وہ توقع نہیں رہی جو کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتی تھی، کیونکہ ہم نے جو پرسیپشن اور مس انڈرسٹینڈنگ اپنے ذہن میں رکھی ہوئی تھی اس کے تو بالکل ہی اس کے تو مخالف آ کے بھارت نے ہمیں ہی الٹا جو ہے سنا دی اور ہماری جو کارکردگی اس کے اوپر سوالیہ نشان آ گئے. تو یہ سارے اس کا پس منظر ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ بھارت جو ہے اس کو عالمی سطح پہ اور سفارتی اور اخلاقی سطح پہ عظیمت کا بہت زیادہ نقصان ڈیمیج ہوا ہے. شیراز صاحب اگر آپ کی طرف آؤ تو سر ٹرمپ کا جو سعودیہ کے بعد قطر کا دورہ ہے، تجارتی اور دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط بھی کیے ہیں. صرف 2 دنوں میں صدر ٹرمپ نے بہت کوئی اہم معاہدے بھی کیے ہیں. کیا ٹرمپ کی پالیسی عالمی منظر نامے پہ اگر ہم دیکھیں تو کیا بڑی
کوئی تبدیلی کا پیش قدم ثابت ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. I'm glad that you have asked me this question. نمبر 1 کہ 2000 بلین $US کے پلیجز ہوئے ہیں, یعنی امریکہ میں سرمایہ کاری کریں گے سعودی عرب, قطر اور UAE. یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی قطر نے تو 14 ارب کی کر دی, اور پھر اس کے بعد 1400 ارب کی کر دی. سعودی عرب نے 600 ارب کی, 1200 میرے خیال میں UAE نے کی ہے. تو یہ بہت, یعنی 200 ارب, یعنی 2000 کے قریب, یہ اتنی بڑی جو ہے, اس سے کم و بیش بہت بڑے پلیجز ہیں جو سرمایہ کاری وہ لے کر گئے. استقبال ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت بڑا ہوا ہے, اور میرے خیال میں انٹرنلی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سے زیادہ اپنے ٹینیور میں کوئی کامیابی نہیں مل سکتی جو سعودی عرب اور قطر اور UAE کی وجہ سے ملی. لیکن اس میں جو شیمفل ایکٹ ہوا وہ یہ کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ بچیاں بال کھلے ہوئے ریسیو کر رہی تھی, اور جو سعودی عرب میں جس طرح پوری سڑکیں بند کر دی گئی, امریکن جھنڈے لہرائے گئے, جس طرح کا پروٹوکول دیا گیا, اور دبئی والوں نے مسجدیں بند کی تھی, جو حدیں کراس کر دی. بہن اسی وقت جو وہ مستی میں مصروف تھا, اس کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کی جا رہی تھی عربوں کی طرف سے, تو 300 فلسطینی غزہ کے شہید کیے جا رہے تھے. اسرائیل ان کے اوپر بمباری کر رہا تھا. اس سارے ایپیسوڈ میں, یہ سارے دورے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے, یہ ایک بھی دفعہ یعنی اس طرح فلسطین کے مسئلے کا حل یا غزہ پر جو بربریت ہو رہی ہے, جو انسان گوشت پوشت کے بنے ہوئے جو انسان ہیں, بچے ہیں, انہیں جس طرح بموں سے اسرائیل اپنی جارحیت کا نشانہ بنا رہا ہے, اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے, کچھ تو خون کر رہا ہے, تو اس پر تو بات ہونی چاہیے تھی, لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہوئی. وہ اقبال نے کیا کہا تھا, سر قطع کلامی ماں, بلکہ میں آپ کو یاد بھی دلا دوں کہ صدر ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو جو اسرائیل ہے اگر تو سعودیہ اسے مان لیتا ہے, ایکسیپٹ کر لیتا ہے, تو میں تو آئے اس وجہ سے ہوں کہ اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ اس وقت قطر نے جہاز پیش کیا, انہوں نے دونوں سے زیادہ سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا گیا. قطر کی اور سعودی عرب کی آپس میں ایک طرح کی تھوڑی رائیوری بھی ہے, تو دونوں کتنا زیادہ جوتا پالش کر سکتے ہیں, یہ اس پر جو ہے وہ ان کے اندر بھی ریس لگی ہوئی ہے. بات تو یہاں پر ہونی چاہیے تھی نا کہ دنیا میں امن کیسے ہوگا, فلسطین کا مسئلہ کیسے ہے. جب آج ہم بات کر رہے ہیں تو کل سیٹرڈے کو آپ کا پروگرام شاید کل ریلیز ہوگا, اس وقت لندن میں, واشنگٹن میں, دنیا میں مسلمان مظاہرے کریں گے غزہ کے مسلمانوں کے حق میں, اور یہ سیریز آف تھنکنگ کے پچھلے سال 1.5 سال سے جب سے یہ اللہ فل کلنگ شروع ہوئی ہے وہ, اور پھر زمین بھی ان کی ہے, علاقے بھی ان کے ہیں, اور پاکستان تو ابھی دیکھیں نا, یہ اسرائیل کے جنگی جہاز پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے, کیوں خلاف ہوئے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا, اور ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے. اور عمران خان صاحب تو اسرائیل کو نشانے پہ, باجوہ نے تو کچھ چیزیں شروع کی تھی جنرل باجوہ نے, لیکن عمران نے بڑا کلیئرلی کہا پبلک کے اندر کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. لیکن سر اس وقت جو حکومت ہے وہ عمران خان کی نہیں ہے, اس وقت حکومت نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی, جہاں پاکستان میں جھنڈے آپ ان کے نہیں اٹھا سکتے, فلسطین کے آپ ان کے لیے ریلی نہیں نکال سکتے. یہ سارا فیور تو رہا ہے اس حکومت کا, پاکستان کا فلسطین کے اگینسٹ رہا ہے کہ فلسطین کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے. یہی بات ہے نا کہ چونکہ ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے. امریکہ جو ہے وہ اسرائیل امریکہ کی ایک کامن اسٹیٹ ہے, تو ظاہر ہے اس کے, اور پھر آپ دیکھیں کہ ظلم یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل جو ہے تل ابیب وہ پالیسی بناتا ہے امریکہ کی واشنگٹن کی, اور واشنگٹن کی پالیسی جو ہے وہ پھر دنیا کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے. تو ہمیں تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے
ایک میرے دوست ہیں ان کے اوپر پابندی لگی تھی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو جس طرح خواجہ صاحب نے کہا، خواجہ آصف نے ہمارے وزیر دفاع، کہ ہم ڈرٹی ورک دہشت گردی کے حوالے سے امریکہ اور ویسٹ کے لیے کرتے رہے اور بھارت نے اس کو ایویڈینس کے طور پر یونائٹڈ نیشن میں پیش کیا. بین اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے جو طرف سے جو ایک دہشت گرد تھا وہ پیش کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، جب وہ اپنی تقریب حلف برداری کے لیے، تو ہمیں تحفے کے طور پر ایک ٹی وی اینکر نے ایک تجزیہ نگار نے یہ کہہ دیا پاکستان کے کسی ٹی وی کے اوپر کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا چونکہ یہ ہمارے خلاف ایویڈینس پیش ہوگا، تو اس کو ٹی وی سے ہٹا دیا گیا تھا. تو یہ دس از انفارچونیٹلی. دیکھیں ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ ہیں، لیکن جو کمزور حکومتیں ہوتی ہیں نا، جو کمزور حکومتیں ہوتی ہیں وہ فیصلے نہیں کر سکتی. اور پھر اسرائیل کے معاملے میں جو عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ قائد اعظم کا فرمان ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ کیوں کہا تھا؟ چونکہ ان کے اوپر پریشر تھا جنرل باجوہ کی طرف سے، اور لوگ جاتے بھی تھے، ملاقاتیں بھی ہوتی تھی. ابھی بھی ایک ڈیلیگیشن ابھی بھی اسرائیل سے ہو کر آیا ہے، ہمارا ایک ڈیلیگیشن ابھی بھی ہے. پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس حکومتوں کے لیے لینے کے لیے سیٹوں پہ بیٹھنے کے لیے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. میں آؤں گی آپ کے پاس ڈاکٹر اسامہ. پاکستان کی سوشل میڈیا پہ پچھلے 3 سالوں سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ڈیجیٹل دہشت گرد بھی کہا، انتشاری ٹولہ کہا، اس کا الزام بھی لگاتے رہے، لیکن جب وقت پڑا تو اسی سوشل میڈیا نے دشمن کی چالوں کو الٹا بھی کر کے دکھایا. یعنی آپ کہیں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ جنگ لڑ کے دکھائی. شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا تھوڑا احساس ضرور ہوا ہے کہ ملکی مسائل کے ذمہ دار جو ہے وہ سوشل میڈیا نہیں ہے، وہ عوامی کچھ اور ہے، جس کی وجہ سے ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ سوال آپ نے تھوڑا سا مشکل پوچھ لیا میرے سے، کوشش کروں گا کہ میں اس کا آسان طریقے جواب سے اچھا ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ پاکستان میں نہیں رہتے، پاکستان میں تو ہم رہتے. جواب ہمارے لیے مشکل ہونا چاہیے تھا. آنا تو ہم نے پاکستان میں ہی ہے، تو کیا پتا کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی خبر رسانی. میں سوال اس طرح کر سکتا ہوں، کیا سیاسی درجہ حرارت میں آپ کو کچھ کمی ہوتی نظر آتی ہے؟ کیا بند دروازوں کے پیچھے کوئی بڑا معاہدہ ہوتا ہے نظر آتا ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے سوشل میڈیا نے ساتھ دیا، جس طریقے سے اپریشیٹ کیا گیا، انکریج کیا گیا، اور یہ وہی ٹولہ ہے جس کو عمران خان کے ساتھ جوڑا جاتا تھا کہ سوشل میڈیا تو عمران خان کا ہے، عمران خان کے بچے لڑکے، یہ جو ٹیم ہے ان کی یہ کرتی. تو آپ کو کچھ سیاسی درجہ حرارت پاکستان میں کم ہوتا نظر آتا ہے؟ خیر میں اس کا بھی جواب دے رہا تھا، لیکن چلیں آپ نے یہ مزید آسان پوچھ لیا تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں ابھی یہ بیسٹ ٹائم ہے ہمارے اداروں کے پاس، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس. اس کا میرا خیال ہے شراز خان صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، لیکن میں یہ بس کرنا چاہوں گا کہ بڑا اچھا ٹائم ہے جہاں پہ آپ نے پہلے الزامات کی بوچھاڑ کی. آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کی ایون وہاں سے بھی سٹیٹمنٹ آئی، سرحد پار سے بھی وہاں پہ بیانات آئے کہ اچھا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ایسی پارٹی ہے پاکستان میں جو کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے. اور یعنی ایک ایسا تاثر جو ہے وہ باہر کی دنیا کو ملتا رہا اور ایسا چلتا رہا. تو وہاں کے جو منسٹرز تھے یا اینکرز تھے تو انہوں نے غلط دلیل کے طور پہ ان کو سٹیٹمنٹس کو لے لیا وہاں پہ اور اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا. بلکہ سٹیٹمنٹ مزید یہ بھی آ گئی کہ جب ہماری جو فوج ہے وہ اس سرحد کے پار پاکستان میں داخل ہوگی تو یہ جو پارٹی ہے اور اس کے کارکنان ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو کے ان کے خلاف لڑیں گے، پاکستان کے خلاف لڑیں گے یہ جماعت. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم جس دھرتی ماں نے ہمیں پیدا کی ہے، یا جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یا جس نے ہماری آبیاری کی ہے اور ہماری جو ہے آج تک یہاں پہ پہنچایا، وہاں پہ سیاسی اختلافات تو ہو سکتے ہیں لیکن ملک کی سالمیت، ملک کے اوپر کوئی آنچ آنا کبھی کوئی پاکستانی گوارا نہیں کر سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اب جہاں تک اداروں کی آپ نے بات کی، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ پھر اس مشکل وقت کے اوپر جب بالکل پاکستان واز ایٹ ویری سینسٹیو ایٹ پیک پوائنٹ اینڈ سینسٹیو سچویشن، اس وقت میں یہ ہوا کہ پاکستان کی وہ پارٹی جس کو بالکل آپ نے ایک سائڈ پہ لگایا ہوا تھا، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم بھی محب وطن پاکستانی ہیں. بے شک ہمارا سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ملک کے ساتھ وفاداری اور محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اس نے یہ ثابت کیا، پروف کیا. اب جب انہوں نے آپ کے ساتھ اتنی وفاداری کا اظہار کیا ہے، اتنی محبت کا اظہار کیا ہے، پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک قوم کا وہ بہت بڑا ٹکڑا
जो कि अवाम के अंदर उसको मकबूलियत हासिल है, उसने अलहदगी का इजहार नहीं किया बल्कि मफामत और यगानगत का इजहार करते हुए मुसल्लह अफवाज का साथ दिया। तो अब इदारों को ये चाहिए सारी सिचुएशन और सिनेरियो को देखते हुए कि इन लोगों को अब फिर से दीवार पे ना लगाया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी जो है इस वक्त वो वार्म अप हैं, उनके अंदर पाकिस्तान के इदारों के साथ इतनी मोहब्बत आज से 75-78 साल पहले नहीं देखी गई जितनी वक्त मोहब्बत है, क्योंकि अब एक नौजवान नस्ल है, आबादी भी ज्यादा है पाकिस्तान की, और एक सोशल मीडिया का जमाना है। तो अब वो जो माइंड सेट आज से 25-30 साल पहले हुआ करता था, जो हमारे बड़े बताया करते थे उनसे सुना कर, वो अब नहीं रहा। तो अब जब आपने पाकिस्तान की सारी पार्टियों को, सारे इदारों को, सारी जमातों को, पूरे चारों सूबों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके एक कौम बना दी है, तो अब उस कौम का तो सारे लीडर हैं, कोई जेल में बैठे हुए हैं तो कोई जेल से बाहर हैं, कोई हुकूमतों के मजे ले रहे हैं तो कोई वजारतों के मजे ले रहे हैं। सबको इस वक्त बेहतरीन टाइम है कि सबको इकट्ठा बिठा के सबसे सियासी इख्तलाफात जो हैं वो दूर किए जाएं और बाहम जोड़ के उनको फिर एक मिली यकजहती के साथ एक हुकूमत कायम की जाए जो डिजर्व करती है। 45-47 वाला मसला खत्म होना चाहिए, जो डिजर्व करता है उसी की बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही। शिराज साहब, लास्ट क्वेश्चन आपकी तरफ मैं आऊंगी कि पाक भारत कशीदगी के दौरान साबित तो ये हुआ ना कि सोशल मीडिया को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बयानी भी पिट गया कि सोशल मीडिया कौमी सलामती के लिए खतरा है। उल्टा एक्स बज़ाहिर बहाल नजर भी आया हमें। पाकिस्तान में हम VPN लगाते हैं, लेकिन इस दौरान हमें VPN लगाना नहीं पड़ा। PTI सोशल मीडिया और भारत गठजोड़ का जो एक इल्जाम लगाया जाता था वो भी गलत साबित हो गया। मतलब ये सब चीजें एक पेज पर हो गई। एक अपोजिशन को पता है कि रैली निकालने की भी इजाजत नहीं दी जा रही। आपने देखा कि आज जो है बहुत ज्यादा फंक्शंस भी हो रहे हैं कि जी जो हमारी पाक फौज है उसके साथ यकजहती का एक ऐलान किया जाए। एक तो ये मैं पूछूंगी कि एक तो रैली नहीं निकालने दी जा रही अपोजिशन को। दूसरे मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि अब अगर मैं आगे की बात करती हूँ, थोड़ी सी आगे की मैं बात करूँ, तो क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आएगी? जबकि 3 साल से जो लोग बंद थे, जो लोग जिन पे मुकदमात थे, उन्होंने तो पाक फौज के साथ अपना मतलब शाना बशाना चले या उन्होंने अपने एक पेज पे होने का सबूत दिया। लेकिन जो 3 साल से या 2.5 साल से जो हुकूमत लेके बैठे हुए हैं, जैसे कि मरियम नवाज भी हैं, जिसमें नवाज शरीफ भी हैं, उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया। तो इसकी वजह क्या नजर आती है और इसका असर क्या होता नजर आता है जो एस्टेब्लिशमेंट पर? ये कोई तकरीबन शैला जी 10 एक सवाल हो गए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि याद रखूं। जहां मैं स्लिप हो जाता हूं मुझे बता देना। नंबर 1 ये, चलो मुझे ये बता दीजिए कि भाई सुने सारे सवालों के जवाब एक एक लाइन में देता हूँ। नंबर 1 ये कि हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तो तरफा ताल्लुकात कभी भी खुशगवार तरीके से इस्तवार नहीं होंगे जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। ये सीज फायर का टाइम है, इसमें ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, बशमूल इमरान खान को शामिल किया जाना चाहिए, PTI को शामिल किया जाना चाहिए। ये नहीं कि हम उसके कोई फॉलोअर हैं, सपोर्टर हैं। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, चूंकि पब्लिक उसके साथ है, ज्यादा पब्लिक पाकिस्तान की, तो यूनिफिकेशन की जरूरत है। तो एक तो ये होना चाहिए, और हमारी तैयारी नहीं है कि हम कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक करेंगे या उससे अपोजिट कोई और हमारे पास कोई सोल्यूशन है। और इंटरनेशनल सतह पर हमारा वज़ीर ख़ारजा इनविजिबल नजर आ रहा है, जिसको विजिबल होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, सोशल मीडिया की जहां तक बात है, अगर पाकिस्तान में सोशल मीडिया आज़ाद होता उस तरह जिस तरह पहले होता था, या पीका का कानून ना होता, तो हमारा रिस्पांस इंडिया को बहुत शदीद होता। लोग परेशान थे कि अगर ये मैंने पोस्ट कर दिया तो हो सकता है मेरे ऊपर पीका का कानून लागू हो जाए। तो हम पाकिस्तानी कौम वो उस तरह उसका जवाब नहीं दे सकी। जब वो वहां से भौंक रहे थे, बकवास कर रहे थे, अपने स्टूडियो में से TV चैनल जो है वो बम बरसा रहे थे, गोले बरसा रहे थे, हमारे लोग सोच रहे थे कि अगर ये हमने पोस्ट किया हो सकता है हमारे ऊपर पीका का कानून लग जाए। ये एक बात थी कि मीडिया को आपने आजाद छोड़ना है। नंबर 3, सियासी टेम्परेचर कैसे नीचे आए। नंबर 1 ये कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, जो मैं इमरान खान का, मेरे स्टूडियो में इमरान खान साहब आए हुए, मैंने उनका इंटरव्यू किया, वो YouTube पर भी पड़ा हुआ है। मेरी उम्र, मैं 60s में हूँ, मैंने उनकी क्रिकेट भी देखी है, नमल भी देखा है, उसके बाद शौकत खानम अस्पताल बनते हुए देखा है, और फिर
वजारत उज़्मा के दौर में मैं उनका बड़ा क्रिटिक था, मैं नवाज शरीफ की हमायत में लिखता रहा 1985 से लेकर 2000। आज भी मैं समझता हूँ नवाज शहबाज के मुकाबले में अगर नवाज शरीफ बन जाते वज़ीर आज़म तो कोई फैसले ले सकते, मजबूत होते, वज़ीर आज़म होते। हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ना फौज का मुखालिफ है, ना फौज इमरान खान के मुखालिफ है। अदारे की जो फाउंडेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो चेन ऑफ कमांड है, और चेन ऑफ कमांड जिन लोगों के पास है वहां पर इमरान की एक्सेप्टेंस नहीं है। और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जिस मुल्क में मैं बैठा हुआ हूँ या जिस मुल्क में उसामा बैठे हुए हैं या अमेरिका है या जो मगरब है, इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनके लिए भी ऐसा लीडर वक्ती तौर पर कबूल नहीं है। तो दूसरी बात ये कि अगर इमरान खान साहब, अभी हुकूमत ने कुछ ऐसे जेस्चर दिए हैं, चूंकि माहौल ऐसा पैदा हो गया था जंग के लिए, तो अलीमा खान की भी मुलाकात होगी, अली अमीन गंडापुर को अदालत में भी भेज दिया कि पैरोल पर आप उनकी रिहाई करें। तो जेस्चर ऐसे दिए जा रहे थे कि जैसे उनके लिए कुछ सहूलतें होंगी, लेकिन मैकेनिज्म क्या होगा, अभी असामा ने 47 और 45 की बात की। 8 फरवरी का इलेक्शन तो रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर तो फॉर्म 47 ही निकलेगा ना, 45 तो नहीं निकालेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या आइंदा इलेक्शन होंगे, अगर इमरान खान बाहर आ जाता है तो इमरान खान के बेटों का जो हाल ही में इंटरव्यू हुआ है कासिम का और सलमान का, उनके मुताबिक यह है कि वो हमारा बाप डील नहीं करेगा। डील नहीं करेगा तो इमरान बाहर भी नहीं जाएगा। इमरान खान बाहर आ जाता है, वो खामोश भी नहीं रहेगा। और लोगों ने जो मारे खाई है पिछले 3 सालों में, ये कोई कमांडो तो नहीं थे ना, ये सियासी वर्कर थे, सियासी जिदोजहद थी ना, उन्होंने अपने रोजगार तबाह किए। ऐसी सूरत के अंदर मुझे नहीं लगता कि जब तक जिन लोगों के साथ मामलात हैं उनके साथ कोई डील ना बन जाए, कोई प्लान ना बन जाए, कोई एक्शन प्लान ना बन जाए, कोई मैकेनिज्म ना हो तैयार हो आइंदा का, इमरान का बाहर आना और मौजूदा सेटअप का सस्टेन करना मुश्किल मुझे लगता है। इस वजह से उसको अंदर रखना इस वक्त मजबूरी है। लेकिन अगर वो बाहर निकलेगा तो कौम ज्यादा मुतहिद हो सकती है। हम मिलजुल कर देखें, इस जंग के दौरान उसामा क्या कर रहे थे, हमारी एक यूनिटी नजर आई है। अब उस चीज के में पाकिस्तानी इररेलेवेंट हो गए थे, वो रेलेवेंट हो गए। कश्मीरियों में एक मोबिलाइजेशन हुई है, इंडिया के 20 करोड़ मुसलमानों को हौसला मिला है। सिख खालिस्तान के जो है वो लड़ रहे थे, उनकी तारीख को जला बख्शी गई है इस हमारे डिफेंस से। तो हमने जो कामयाबियां हासिल की हैं, ये यूनिटी हासिल की है, इसको सस्टेन करना पड़ेगा और अपनी फॉल्ट लाइन को खत्म करना पड़ेगा। फॉल्ट नंबर लाइन कौन कौन सी है? नंबर 1, आपकी मैशत को ठीक करना पड़ेगा। आपकी मैशत में करप्शन है, कर्जे हैं, आपके ऊपर 90 अरब रुपए के कर्जे इस वक्त हैं, और हम कर्जे ले रहे हैं, हम सिर्फ सूद वापस कर रहे हैं, कर्जे की किस्तें वापस नहीं कर रहे हैं। करप्शन है, महंगाई है, बेरोजगारी है। उसके अलावा हमारे नेबर में अफगानिस्तान है, ईरान है। आज मुझे बताएंगे किस किस को वजीर खारजा ने एतमाद में लिया है। इंडिया तो तालिबान के साथ, उसकी उनकी हुकूमत के साथ ताल्लुकात अच्छे इस्तेमाल कर रहा है। और तालिबान कौन है? हमने बनाकर वहां भेजे थे और हमने सफर किया। तो इस वक्त तो यूनिफिकेशन की जरूरत है। पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए जरूरी यह है कि जो भी हमारी फॉल्ट लाइन है उनको खत्म किया जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उसामा इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन उसामा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में साथ रहे। शिराज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत कुछ हमें आपका तज़किये से मिला, अंदाजा हुआ कि ये लड़ाई किस तरफ जाएगी, अंदरूनी लड़ाई किस तरफ जाएगी पाकिस्तान की, और बाहर जो बैरूनी लड़ाई जो हम अपने दुश्मन से लड़ रहे हैं वो किस तरफ जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह पाकिस्तान, आपका शुक्रिया, देखने सुनने वालों का शुक्रिया। अल्लाह पाकिस्तान और अली पाकिस्तान की खैर करे। इंशाअल्लाह जब हम तंजीम, इत्तेहाद और यकीन के साथ जिंदा रहेंगे तो हमें कोई डिफीट नहीं कर सकता। हमारा ईमान है कि पाकिस्तान क़यामत तक इसी तरह रहेगा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियां दी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, और जी हाँ,
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सके। जिंदगी में वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे, शैला खान को और हमारे दोनों गेस्ट को, उसामा को और शिराज साहब को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Pakistan to America with Shaila Khan, Capital TV, Washington. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North